حضور کی بارگاہ میں ایک اعرابی آتا ہے اور اس نے آ کر کے کہا، اس کی بغل میں کچھ چھپا ہوا تھا، کہنے لگا اگر تم بتاؤ کہ میری آستین میں کیا چھپا ہے تو میں مان جاؤں گا کہ تم اللہ کے نبی ہو اور میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا واقعی ایمان لے آؤ؟ وہ کہنے لگا ہاں واقعی، انکار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی۔ پھر کہا واقعی ایمان لے آؤ گے؟ کہا ہاں واقعی ایمان لے آؤں گا، اس لیے کہ انکار کرنے کی کوئی گنجائش بعد میں جب باقی ہی نہیں رہے گی تو پھر انکار کی وجہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ کہا تو پھر سنو، اگر واقعی ایمان لے آؤ گے تو کہا تم کسی جنگل سے گزر رہے تھے نا، تم نے دیکھا کہ جنگل میں ایک درخت پر کبوتر کا گھونسلہ تھا، اس کے اندر 2 بچے تھے، تم نے ان دونوں بچوں کو اس گھونسلے سے اتارا، پکڑ لیا اور لے کر کے چلنے لگے۔ اتنے میں ان کبوتروں بچوں کی ماں جو مادہ تھی وہ بچوں کے اوپر گری، تو تم نے اس کبوتری کو بھی پکڑ لیا، اس مادہ کو بھی پکڑ لیا اور تم اس کو لے کر کے چلنے لگے۔ کہا اور وہ تینوں کبوتر کے بچے اور ان کی ماں ابھی بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وہی تمہارے پاس ابھی بھی تینوں موجود ہیں، تو ایک قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا کمال اور مصطفیٰ کا معجزہ۔ نگاہ مصطفیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ تو کہتا تھا کہ اگر بتا دو تو ایمان لے آؤں گا۔ پتہ لگا ایک غیر مسلم کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب داں ضرور ہوتا ہے، وہ غیب کی خبر جانتا ہے، تبھی تو اس نے یہ شرط لگائی تھی۔ اور پتہ لگا میرے مصطفیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، مگر افسوس ہے ان کٹم اللہوں پر، ان نام نہاد مولویوں پر کہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی مصطفیٰ کے اختیارات، علم مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ انہیں توفیق دے، اور ہم نے جب مان لیا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔